حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے اونٹنی کی ایک نکیل گر پڑی. اونٹنی پر سوار ہیں، نکیل ہاتھ سے گر پڑی. آپ نے اونٹنی کو بٹھایا، اونٹنی کو بٹھا کر نیچے اترے، اس نکیل کو پکڑا، اس کو ٹھیک کیا، پھر سوار ہوئے، اونٹنی کو اٹھایا اور تشریف لے جانے لگے. صحابہ نے عرض کی حضور آپ نے اس قدر تکلف فرمایا ہے، اس قدر تکلف فرمایا ہے کہ آپ نے اونٹنی کو بٹھایا، نیچے اترے، اس رسی کو پکڑا، پھر اوپر بیٹھے، اونٹنی اٹھائی، پھر آپ حکم کرتے ہم رسی پکڑ کے آپ کو دے دیتے. فرمایا یارو یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی سے سوال مت کرو، کسی سے سوال مت کرو. کس قدر فرما برداری ہے. یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں میں رسی پکڑ کے دے دیں. یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، یہ کوئی منع نہیں کیا گیا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا. نہیں، ایک اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی پاسداری اس قدر ہے. اور جن لوگوں نے ان کی اولادوں کے اندر پھر عمل کیا ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد سے نکلنے لگے. مسجد سے جب باپ ایسے ہوں نا کہ سنت رسول کے اوپر اس قدر عمل کرنے والے ہوں، پھر اولادیں بھی پھر ایسی پیدا ہوتی ہیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھ کے مسجد سے باہر نکلنے لگے. نکلتے ہوئے یہ ہوا کہ ایک پاؤں باہر رکھا اور ادھر ہی بیٹھ کے جوتوں والی جگہ پہ بیٹھ کے رونے لگے. اللہ اکبر. اور آنسو کی جھڑیاں جو ہے آپ کی آنکھوں سے گرنے لگیں. زہر و قطار رو رہے ہیں، رب سے معافی مانگ رہے ہیں. مریدین موجود ہیں، آپ کے بیٹے اولاد موجود ہے. عرض کرنے لگے حضور کیا ہوا؟ ابھی تو اللہ کی عبادت، اللہ سے دعائیں مانگ کے آپ آ رہے ہیں، کیا سبب ہے کہ جوتوں والی جگہ پہ بیٹھ کے آپ رونا شروع ہو گئے ہیں؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ مسجد سے جب نکلتے ہیں تو بایاں پاؤں رکھنا سنت ہے. آج مجھ سے بھولے سے غلطی سے دایاں پاؤں باہر نکل گیا ہے، مجھ سے نبی کی سنت ترک ہوئی ہے، مجھ سے لگتا ہے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سنت چھوٹی ہے میرے سے. یار آج ہم ایسا سوچتے ہیں، ہم ایسا سوچتے ہیں کہ مجھ سے یہ اچھا کام چھوٹ رہا ہے، مجھ سے فرض چھوٹ رہے ہیں، واجبات چھوٹ رہے ہیں، سنتیں چھوٹ رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ یہ یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں، توفیقات کا چھوٹنا، نیک کاموں کے اندر دلچسپی کا نہ ہونا، یہ خدا کی ناراضگی کا نشانیاں ہوتی ہیں. یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے کہیں فرض تو نہیں چھوٹ رہے ہیں تو رب کو منانے کی کوشش کریں. واجبات تو نہیں چھوٹ رہے ہیں تو رب کو منائیں. سنتیں تو نہیں چھوٹ رہی ہیں تو رب کو منائیں. اللہ کی قسم اس کی ضرورت ہے. اس طرح سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ کام کہ جو ہمیں شریعت نے، اسلام نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، کہ ہم سے چھوٹ تو نہیں رہی. اگر چھوٹ رہی ہیں تو لمحہ فکریہ ہے، ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. شیطان یکدم آپ کو کافر نہیں بنا دیتا، ایسے ہی چھوٹے چھوٹے کام چھوٹتے ہیں. چلو یار نفل ہے چھڑ دو، کچھ نہیں ہوتا. چلو یار غیر موقع سننا دینا، کچھ نہیں، کل پڑھنا ہوگا. سلسلہ بڑھتا ہے، چلو آج یار سنت موقعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، ٹائم نہیں ہے، ذرا جلدی نکلنا ہے، پیچھے گاہک کھڑے ہوئے ہوں گے. سنت موقعہ چھوٹ گئی، چلو یار آج واجب تھوڑی دیر نال پڑھ لوں گے. وطر بھی گئے. یہ شیطان کی چالیں اور طریقے بتا رہا ہوں، جس طرح ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. واجب گئے، چلے دیر سے پڑھ لیں گے. جب دیر ہو گئی، یاد ہے کہ پڑھنے ہیں لیکن یار آج تھکیاں، کل پڑھ لوں گے. واجب بھی گئے، اگلا دن آیا، اس سے اگلا دن آیا فرض، یار اذان ہو رہی ہے نماز کا ٹائم، چلو یار خیر ہے اذان یہ ٹائم شروع ہے نا، بعدیں پڑھ لوں گے. یہ طریقے ہیں شیطانی، جو شیطان جس قدر ہمیں ورگلاتا ہے، ہمیں پھسلاتا ہے، ہمیں راہ ہدایت سے گمراہ کرتا ہے. یہ طریقے ہیں. کیا ہم میں سے سب ہی کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہو رہے ہیں؟ ان کو سوچنے، غور کرنے اور ان پر قابو پانے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.